الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقا ونقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام
الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، یہ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جو ہے، جلسہ محفل پاکستان سنی تاریخ اور تاریخ صراط مستقیم کے زیر اہتمام میں انعقاد پذیر ہے، اور سنی تاریخ کے مرکزی رہنما محترم زاہد حبیب صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، دیگر علماء بھی، ہمارے شیخ محمد حنیف صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، سارے علماء جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں، میرے سر کا تاج ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کات پڑ گیا، بہت ڈاڈا کات پہ گیا حضرت عمر دے زمانے۔ ایک دیہاتی آیا، حضرت عمر نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، فرمایا میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب وہ کھانا کھانے لگا تو اس نے سارا گھی حضرت عمر کے آگے سے اپنے آگے جمع کر لیا۔ حضرت عمر نے اپنے مبارک ہاتھ پیچھے کر لیے تو اس دیہاتی سے پوچھا، فرمایا کہ تجھے گھی کبھی نہیں تو نے کھایا؟ اس نے کہا کب کھایا ہے؟ کات پڑا ہوا ہے، میں نے کب کھایا؟ حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد عمر گھی نہیں کھائیں گے۔ یہ موضوع میں نہیں چھیڑنا چاہتا، میں جڑی گل کرنا چاہتا ہوں اگلی ہے، اسلام وارث نہیں ہے لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا مبارک رنگ جو تھا وہ اس کے اندر بہت سارا نقصان ہو گیا، آپ کا پیٹ بھی خراب ہو گیا، اور آپ کے پیٹ سے آوازیں آتی تھیں، تو آپ اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے فرماتے ہن تو گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر، جب تک حضور کے ہر امتی کو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا۔ گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں، میں بھی کر چھڑنا۔ اسلام لوگوں کو بارے میں نہیں ہے، اسلام لوگوں جو وارج نہیں۔ حضرت عمر فرماندے بکری دا بچہ پیاسا مرے تو عمر کو پوچھا جائے گا، تے وزیر اطلاعات و نشریات اتنا بڑا بھونکیا، وہ کہندا ہے مولوی یہ جہالت دیاں فیکٹریاں مدرسے، تے کہندا ہے 5 ٹائم جڑی ہے مردہ فکر دی آواز آندی اذان دی، پھر کہندا ہے ہنسدا ہے بھئی موت کا منظر یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، پھر خود بھی کہہ کے لگاتا ہے، پھر لوگ بھی تاڑیاں مارتے ہیں۔ اب صرف معافی مانگنے سے تو بات نہیں بنتی، تم علماء کی عدالت میں پیش ہو، ان کے دے نال گل کریے۔ لوگوں کو تو چاہیے سڑکیں، لوگوں کو تو چاہیے انہاں کو سویرے کتے کٹ کے پیشاب کران دا ٹائم ہوندا ہے، ساڈی قوم کو سویرے سویرے کتے کٹ کے تو باہر لے جا رہے ہوندے پیشاب کران، جی کہو جی حضرت صاحب نماز پڑھو تو کہندے میرے کو ٹائم کوئی نہیں۔ سویرے باغاں میں نسی جا رہے ہوندے 24 گھنٹے کھوتیں دی طرح کام کر دیں، تے جدوں نماز دا کبھی ہے تو کہندے نہیں مولانا صاحب میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، بس دعا کرو میں نماز پڑھا۔
جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اس کا ہم کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ حضور کے دین گھر بیٹھے ہی سیکھ لیا ہر بندے نے۔ چلو مولی خادم تے جاہل ہے، میں نے تو کچھ نہیں آندا، لیکن انہاں مدرسے وچ ہی داتا علی حجویری پڑھے، انہاں مدرسے وچ ہی سلطان الہند پڑھے، انہاں مدرسے وچ ہی بابا فرید پڑھے، انہاں مدرسے وچ امام ربانی پڑھے، انہاں مدرسے وچ اعلیٰ حضرت بریلوی پڑھے، انہاں مدرسے وچ میاں شیر محمد پڑھے، انہاں مدرسے وچ پیر میر علی شاہ پڑھے، انہاں مدرسے وچ مولانا شاہ محمد نورانی پڑھے، انہاں مدرسے وچ مولانا نیازی پڑھے۔ سارے تو ایک کو لین وچ رکھ دیتے ذلیلہ، دور دور کتیا مالک نو پہ گیا۔ کوئی بندہ کوئی گل تو لحاظ رکھتا ہے، نال تو کہنا جہالت دیاں فیکٹریاں ہن، اسی اتنے اے پڑھانے ہیں، اسی اتنے بخاری شریف پڑھانے ہیں، کہ کم از کم 15 سال تو بعد ساڑھے طالب علم اس قابل ہونے کہ ساڑھے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھن، صرف حدیث پڑھن، سمجھنا تو بعد والے مسئلے ہیں۔ 15 سال تو بعد اسی 5 علوم پڑھاندے ہیں طالب علم نوں، تے تو جھٹ پٹ کہہ چھڑیا جہالت دیاں فیکٹریاں مدرسے، تو دس تیرے پیچھے کیڑی طاقت ہے جی محمد عربی دے جتے قرآن تے حدیث پڑھایا جاندہ تو انہوں جہالت دیاں فیکٹریاں کہہ چھڑیا۔ اس واسطے لبیک یا رسول اللہ دا معنی اے وے کہ حضور دے دین واسطے کم کیتا جائے۔ حضور دے دین نو جڑا بھونکے مالک کتے رکھ دے ہی تاں من، جڑے مولوی میں اگلے گل کرن لگا میں وہ گل تاں بعد کرنا۔ حضرت عمر دے زمانے پہ گیا کات، پہلے تے آپ نے حضرت عمر بن عاص نو مصر دے گورنر نو خط لکھیا، آپ نے فرمایا کہ ساڑی موت دا تسی انتظار کر رہے ہو، فیا غوثا فیا غوثا فیا غوثا 3 واری حضرت عمر کیا، انہوں نے کہا ساڑی مدد کرو ساڑی مدد کرو ساڑی مدد کرو۔ حضرت عمر مدینہ پاک کے جو خط لکھیا گورنر مصر نو، اگو نا حضرت عمر دا خط پڑھ کے کیا، انہوں نے کہا لبیک لبیک لبیک۔ تے حضرت عمر بن عاص حضرت عمر نو خط لکھیا، انہوں نے کہا جناب اسی حاضر ہاں، میں اتنا سامان بھیج رہا ہاں کہ پہلا اٹھ مدینہ داخل ہوئے گا تے آخری اٹھ مصر وچ ہوئے گا۔ ایک آدھ پہ گیا تے حضرت بلال بن حارث المزنی صحابی وہ نبی علیہ السلام دے روزہ انور تے حاضر ہوئے، قبر انور تے حاضر ہوئے، اتھے جا کے دعا کی تھی استسق اللہ لامت کا، حضور اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر دے۔ یہ جا کے صحابی نے جا کر یہ بات کی۔ اب یہ تو بات ہی ختم ہے، شان صحابہ باتیں کرنی اور ہے، صحابہ کا عقیدہ رکھنا اور ہے۔ اہل سنت کچھ ہو، میں اگلی بات جتنی لیانی نہ اتھے میں گل کرنی اصل، اگلی میں اہل سنت نہ جڑی گل کرنی۔ حضرت بلال بن حارث المزنی حضور کو کیا سمجھ کر گئے کہ حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، پھر سنتے ہیں تو مدد بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جب یہ عرض کر کے آ گیا تو رات خواب میں میرے آقا انہی کی خواب میں تشریف لائے، ورنہ حضرت عمر کی خواب میں بھی حضور تشریف لا سکتے تھے کسی، لیکن فرمایا جنہ مدد منگی گل انہوں کو آواں تاکہ قیامت تک پتہ چلے۔ ورنہ تو ہر صحابی دی حضور خواب وچ آ جیسے۔ ہن ذرا توجہ نال گل سننی، جس موضوع تے میں لیا رہے سی نا وہ گل اگلی ہے، ویسے میں ضمناً ساریاں گلاں کیتیاں۔ میرے آقا حضرت بلال بن حارث المزنی دی خواب وچ آئے تھے، حضور نے فرمایا عمر کو کہہ دو بارش ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، لیکن ایک بات میری طرف سے عمر کو کہہ دینا، الکیسو الکیسو، عمر کو کہو کہ دانائی اختیار کرے۔ ایتھے آگے میں گل کرنی سی، صرف دانائی اختیار کرے، دانائی اختیار کرے، فکر اور سوچ اختیار کرے۔ ایک سوال ہے میرا کہ حضرت عمر نو حضور فرماون کہ دانائی اختیار کرو، ایسی نواز نو کبھی یہ دانائی اختیار کرو تو پولیس کہندی نہیں نہیں،
نہیں 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 تسی اس دے خلاف گل کیوں کیتی؟ حضور نے حضرت عمر کو فرمایا دانائی اختیار کرو، تے اسی بھی کہندے ہوئے نواز لیگ دے چمچے ہو اس نو جا کے کہو دانائی اختیار کرے۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتان والے آپ گلی وچ جا رہے، ایک بندے نے آپ نو تھپڑ مار دیتا، آپ نے مڑ کے ویکھیا وہ بندہ بھی بڑا بدماش تے گنڈا سی، انہیں اور مذاق کر دیتا، انہیں کہا تسی آپو تو کہندے ہو جو تقدیر وچ لکھے ہوئے وہی کچھ ملدا ہے، تے تہاڈی تقدیر وچ لکھیا سی میرے ہاتھوں تھپڑ کھانا، تے پریشان کیوں ہوئے ہو؟ حضرت شاہ رکن عالم نے اس بندے نو جواب دیتا، فرمایا میں پریشان تھپڑ کھان تے نہیں ہویا۔ انہاں کہا پھر ویکھیا کیوں انہیں؟ فرمایا میں ویکھیا اس واسطے کہ کیڑا بدبخت اس کام واسطے منتخب ہویا۔ فرمایا کیڑا بدبخت مینوں تھپڑ مارن واسطے ازل تو منتخب ہویا، اسی صرف ویکھے رہے ہاں کیڑا بدبخت ہے جڑا مسیطہ تو سپیکر لان واسطے منتخب ہویا، اور کیڑا بدبخت ہے جڑا رسول اللہ تے درود پڑھن تو پابندی لاندا، اور کیڑا بدبخت ہے کائنات دا جڑا مصطفیٰ جان رحمت پڑھن تے پابندی لاندا۔ اسی مندے تے کوئی نہیں، حضرت شاہ رکن عالم فرمایا میں صرف ویکھنا یہ سی با کیڑا ذلیل ہے یارا جڑا میرے واسطے منتخب ہوا جنے میرے منہ تے چنڈ مار دیتی۔ اسی صرف ویکھنا اے چاہندے ہاں تے جڑے اودی حمایت وچ کھڑے ہیں اودے چمچے، اسی صرف ویکھنا اے چاہندے ہاں کہ بدبخت اے منتخب ہویا، اے تے انگریز دور وچ بھی نہیں ہویا کہ ایک طرف سپیکر لا دیو تے باقی ترے طرف اذان چھڑ دیو، اے تے انگریز دور وچ بھی نہیں ہویا، اے تے انڈیا وچ بھی کوئی نہیں۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ رسول اللہ کا نام یہاں بند کر دیا جائے گا یا اللہ کا نام بند کر دیا جائے گا، شہادتین پر پابندی لگ جائے گی۔ پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا کہ رسول اللہ کا دین یہاں بلند ہو اور حضور کے غلام بڑی عزت کے ساتھ یہاں رہے۔ دیکھو جی تسی اگر میں بھی سارا دن مصروف رہا تو میں تواڈے کول آ گیا، جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں تواڈے نال زیادہ تھکیا۔ توجہ بس حضور کا نعرہ لگ گیا، بات ختم ہو گئی، حضور کی بات کریں، لبیک کی بات کریں، جو جلسہ ہے اسی پر نعرہ لگائیں۔ دوسری بات، حکومت بھی دانائی اختیار کرے، راحیل شریف بھی دانائی اختیار کرے، اپنے فوج کے اندر نعرے رسالت کو رواج دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر تے پاک فوج زندہ باد، درمیان محمد رسول اللہ دا نعرہ کدھر گیا؟ دانائی اختیار کرو۔ رسول اللہ پورا کلمہ تب بھی مکمل ہوتا ہے جب رسول اللہ کا بھی نام آئے۔ سرکاری اداروں میں جب تلاوت ہو گئی تو جنہ دے ہوتے قرآن نازل ہویا انہاں دی نعت کیوں ناجائز ہے؟ اس کے لیے اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے خود اپنی شانیں بیان فرمائی ہیں، علماء سے آپ نے ابھی سنا 27 رجب جو ہے اس سے پہلے سارے علماء نے معراج بیان کیا، سارے نبیوں نے اپنی شانیں بیان کی، جب رسول اللہ کی باری آئی تو حضور نے خود اپنی شان بیان کی، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ اب یہ دنیا کے لچیاں کو اسی پوچھنا ہے کہ جی تلاوت کے بعد نعت بھی ہوگی؟ داسو ہے مسلمانہ یہ سوچا پیدا کیوں ہوئی ہیں؟ میرا بس اتنا سوال ہے مسلمانوں کو، اس واسطے کہ تسی کدی گل ہی نہیں کی تھی، حضور کی جب بات آئے تو تمہیں شرک و بدعت یاد آتا ہے، اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ بھری ہوئی مجلس ہو اور میرا ذکر ہو۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں، اس سے پہلے ایک اور بات ہے، حضرت جابر بن عبداللہ خصائص کبریٰ علماء اس جمعے تے بھی بیان کرنے گل خصائص کبریٰ سامنے رکھ کے، کم از کم علماء جڑے میرے سر دا تسی سارے بیٹھے ہو تاج جمعے والے دن اور کچھ نہیں تے اتنی کتاباں جڑیاں تواڈے کو سیاستہ اور باقی تفسیر دیاں کتاباں قرآن مجید اینڈ سامنے میز ہوتے رکھ کے جمعہ پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا وہ جی ایسی مدرسے پڑھا دے ہاں جنہوں نے پرویز رشید جہالت کہندا ہے،
اتنا تے قوم دے سامنے رکھو نا، بخاری شریف کھول سامنے رکھو. انہوں نے کہا جی اسی اے پڑھا دیا مدرسے عن ابی ہریرہ تے ساری سند پڑھ کے حدیثاں پڑھو اے ساریاں لوگوں دے سامنے. انہوں نے کہا جی اسی اے بخاری پڑھا دیا مدرسے وچ تے اے انہوں نے کہندا اے جہالت ہے. الحمد پورا پڑھو، کم از کم ایک سورت پڑھ دے اور رحمان دی قوم دے سامنے جمعے والے دن. انہوں نے کہا جی اے قرآن اسی پڑھا دیا، اور وہ کٹ کے جناب قاضی ایاز دی شفا شریف اور باقی جناب امام فخر الدین رازی دی 32 جلدیں تفسیر رکھو سامنے. انہوں نے کہا جی اے اسی مدرسے میں پڑھا دیا. پرویز رشید تینوں تو اللہم انا نستعینو بھی نہیں آندی. میں تے آج لاہور بھی انہوں چیلنج کر کے آیا بھائی تو آر ٹی وی تے تو اللہم انا نستعینو سنا. میں صرف اللہم انا نستعینو دی جان نہیں چھڑنی. میں جب پڑھے گا نا میں پوچھا گا نستعینو سیگا دس. لبیک یا رسول اللہ، لبیک حضور کی بات ہے. مالک کتا رکھ دی تا ورنہ کتا بھونکے تو کتے دے نعرے نہیں ہوندے، اصل نعرے ہوندے مالکاں دے. حضور کی بات کتے نو روٹی مالک پاندی تا ورنہ بھائی چور ڈاکو آوے تے کتا نہ بھونکے تے مطلب وہ کتا تو چورا نہ رلے ہویا. جڑے مولوی پیر اس موقع تے نہیں بولے وہ سمجھ لو وہ چورا نہ رلے ہوئے. کیوں نہیں بولے؟ ساری زندگی حضور دا نا دا کھا دیا، مدرسے میں پڑھے، سلامہ جربہ تو آج مفتی اعظم بنے. تے جدو اوکھا ویلا اسلام دا آیا تے کتا بھونک پیا. اقبال کہندا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہمیں کون جانتا تھا؟ میرے تے ابا و اجداد ساری زندگی ڈنگر چراندے رہے تے ہل واندے رہے. مولی خادم نوں جڑیاں عزتاں ملیاں نہیں تے دین دی وجہ تو ملیاں. اج دین دے اوکھا ویلا آیا تے جناب سارے سنجیدہ بن کھڑوتے. کی ہونا ہے؟ مالکاں دا ساری زندگی کھادا حلال کرنے کا وقت آیا. حضرت پیر ابو الاسناد قادری آپ دے بیٹے سید خلیل احمد قادری نو سزائے موت ہوئی لاہور 1953 دی تاریخ وچ. آپ حیدرآباد جیل سن حضور دی ختم نبوت دی خاطر. تے بڈھے شاہ جی سن، پتر بھی اکلوتا سی. کسی نے کہا شاہ جی نو دسو نہیں، شاہ جی جو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا بڈھے. آپ جیل چن تے پتر نو بھی سزائے موت لاہور سنا دیتی گئی. تو انہوں نے کہا دسو یار بابے نو پتہ تے لگ جانا ہے. جب سید ابو الاسناد قادری نو پتہ چلیا تے آپ سجدے چ گر گئے. فرمایا ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے، اب حلال کرنے کا وقت آیا. اس واسطے حضور کے دین پر ہم جو حاضر ہیں ہمیں گالیاں دو، لیکن تم نے پورا جناب قرآن و حدیث کو کہا کہ وہاں یہ جہالت کی فیکٹری ہے. تم آتے مطلب ہے میں علماء دی طرف میں پیش ہو جانا. تو اللہم انا نستعینو دی ایک میں لفظ سنا دے میں تینوں مننا ونخلا ونترک من یفجرک تک میں تیرے کو سیگے پوچھنے. میں تیرے کو پوچھنا ہے نستعینو اصل میں کیا تھا جی. میں تیرے کو پوچھنا الحمدو دی دال تے پیش تو لے کے والناس دی سین تھلے زیر کیوں آئی؟ ذلیلہ مالک کتے رکھ دیں تے چون کے رکھ دیں. ہاں اسی کتے ہاں تے مالک دے وال کوئی بندہ آوے تے اسی بھونکی بھی کوئی نہ. یہ کس طرح ہو سکنا؟ سانو لوگ کہتے ہیں ہلکی بات کرو. میں کہو ہلکی بات نہیں ہو سکتی. الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فتح مکہ والے دن حضرت سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرمایا ہٹ جاؤ، آج لڑائی والا دن ہے، آج کعبے بھی اسی بندے وڈ کے رکھ دیں گے، ہٹ جاؤ. اینج نعرہ آپ نے لا دیتا. پورے مکے میں جناب لرزہ بر اندام ہو گئے. بھائی ہوئے گا کی؟ انہیں ایک زنانی نو شیر لکھ کے دیتے مشرکین مکہ نے. انہیں کہا جاؤ رسول اللہ دی سواری اگے تو کھڑی ہو جا. اور حضور دی سواری روک کے اس زنانی گئی، وہ جا کے انہیں جناب ہوتے حضور دی سواری لوگ رہی. رسول اللہ نے فرمایا مسئلہ کے وے. انہیں کوئی شیر پڑھے. انہیں کہا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریشن
ولا تحین لجائی حین ضاقت علیہم ساعۃ الارض وعاداہم الہ السماء ان سعدا یرید قاسمۃ الزہر بآل الحجون والبطحاء حضرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حماة الادبار اہل اللواء لتکونن بالبطاح قریش فقط القائفی کف الامائی فانہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء۔ اے اس عورت نے حضور دے سامنے جا کے شعر پڑھے، میرے آقا بھی جڑے نا حضور پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ روکیے، شعر کو روکیے، سعد کو روکیے، یہ تو بپھرا ہوا شعر ہے۔ ناموس رسالت پر بحث ایسے ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے دی جناب اینج کر کے نہیں، آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں، تسی حضور نو پتھر مارے سن، آج اسی آ رہے ہیں، ٹھہر جاؤ، آج مکے وچ بندے وڈ دیاں گے۔ آج بوز دل بندہ نو کم ہی کوئی نہیں دین دی ترجمانی کرنی، بوز دلا تو بوز دل تے تو کر نہیں ترجمانی کرنی تے پھر خالد بن ولید دے کولو کوئی حصہ ہے۔ حضرت ساتھ اینج بندہ گل کرے اگلے تے دھوں تا نکلے، کیوں جی پورا مکہ ہلیا کہ نہیں؟ آپ دیکھئے گل نال الیوم 1.5 گھنٹے دی تقریر ہوئے تے بعد وچ لوگ پہنچ پہ حضرت صاحب پتہ نہیں کی کہنا چاہتے سن۔ اے تقریر انجے جو حضرت صاحب نے کیا، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، اس جملے نے پورے مکے نو ہلا کے رکھ دیتا۔ ناموس رسالت پر بات ایسے ہوتی ہے جی میں اعلیٰ حضرت بریلوی کی تھی، فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار ادا سے کہہ دو خیر منائے شر۔ میں بات کروں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں بھئی شیطان جے تینوں چھیڑنا ہے، گناہ تے آمادہ کرنا ہے، کدی تیرے کو حرام کروانا ہے، کدی نمبر 2 مال وکھوانا ہے، تے تو پہلے شیطان نو چھیڑ دے۔ تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں چھیڑنا شیطان دا اے وے کہ رسول اللہ دی بات کر کہ رسول اللہ دے مبارک ہاتھے ہو جیسن، حضور دے پاؤں مبارک ہے جیسن، حضور چلدے ہو جیسن، حضور بیٹھتے ہو سن، حضور دی امبری زلفیں ایسی تھی، حضور سرما ایسے لگایا کرتے تھے، حضور مسکرایا ایسے کرتے تھے، حضور لیٹے ایسے کرتے تھے، رسول اللہ نماز ایسے پڑھایا کرتے تھے، میرے آقا بدر میں ایسے گئے، حنین میں ایسے گئے، حضور کی اٹھنی کا یہ نام تھا، حضور کے خچر کا یہ نام تھا، حضور کے گھوڑے کا یہ نام تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں بھائی تو حضور دا ذکر چھیڑ تے شیطان نس جائے گا، وہ کہے گا چھیڑنا میں سی، میں نے انہیں چھیڑ دیتا ہے۔ سارے بولو بھائی، مولانا دا کلا آواز وقت بارہ ہے، سارے بولو، اے تو کوئی شرم والی بات ہے؟ ہن ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی دی میں اور گل تھوڑی جی کر دیواں۔ لو جی جس بابے نو میں کہا تو کتیا تو ساڑھے بارے گلاں کرنا، دینی مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ میں ہن تھوڑا جا چونکہ میزبانہ دا بھی حق ہوندا ہے، میں تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھنا میزبانہ دا، ورنہ میں اپنے وس تو باہر یہ گل نہیں ویسے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ لو اعلیٰ حضرت بریلوی اے تیرے پیو نہیں تیریاں 7 نسلاں بھی یہ نہیں پتا انہوں نے جڑا میں پڑھن لگا، پچھلیاں بھی تے اگلیاں بھی۔ تو حضور تے غلامہ نال تو بکواس کرنا، یہ جاہل ہوتے ہیں مولوی، تو سانو بلا تے صحیح کدھرے پھر تنو دسیے، تو بکواس کرنا یہ مولوی جو ہے جہالت کی فیکٹری ہیں، اتنے قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے تو ان کو جہالت کی فیکٹریاں کہتے ہیں۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر اعلیٰ حضرت بریلوی دی فتاوی رضویہ دی پہلی جلد خطبہ میں اس واسطے پڑھن لگا، وہ جڑا سانو کہندا ہے جاہلن۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ
والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وذات الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آلہ وصحبہ وآلہ وحزبہ مصابیح الدجا ومفاتیح الہدى لا سیما الشیخین الصاحبین الاخذین من الشریعت والطریقت بکل الطرفین والختنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلى مجتہدی ملتی وائمت امتی خصوصاً الارکان الاربعۃ والانوار اللابعۃ وابنہ الاکرم الغوث العظم ذخیرۃ الاولیاء وطوفۃ الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق وشرع المہذب بکل زین وعلینا معهم بهم ولهم یا ارحم الراحمین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین جڑا خطبہ ہے نا ادھی شرح کی دی جائے تو کم از کم 1000 صفحہ بنتا ہے 1000 صفحہ بنتا ہے صرف اس خطبے گل تو ساڑھے نال کرنا تو کی سمجھنا کہ صدیاں بعد تشریف رکھو جی اللہ آپ نو بوڑ دے میں او کتے نو روٹی پاندے تائیاں تو بھونک دے پہ روٹی روز مالک دیں ہاں جی وہ مالک دیں اللہ آپ نو دوویں جانا جس دا تجھے میری گل سنو ہاں جی دوویں جان سانو روٹی بڑی ملتی مالک دیں لوگ ویزے پیچھے نس دیں میرے پیچھے پیچھے ویزے نس دیں ہاں جی میں ویکو گجراں والے آ گیا تو میں کینیڈا نہیں گیا ہاں جی میں سوئٹزرلینڈ بھی نہیں گیا اتھوں سے میں 3 ویزے آئے کہ اپنے 2 نال خادم بھی لے آؤ میں کہا نہیں میں نہیں آنا کہنے 1 ہفتے واسطے صرف 2 تقریراں ایک دن کر دوسرے دن اسی تمہیں بھیج دیں گے میرے گھر بڑا بڑا پروگرام ہے صرف اسی تہاڈی کرانی میں کہا میں نہیں آنا صرف اس واسطے نہیں میں کہا میں آنا نہیں اتھے بس میں نے سوئٹزرلینڈ اتھی بڑا ہے میں اتھے میں کی لینڈ جانا ہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر مالک بڑا دے دے انسان ہاں جی لوگ ایک جیب پیسے ہونے میری 2 میں جائیں ہاں مالک اسی جنہ دا دین واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحاق لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں جھولی پھیلیاں ہیں جھولی کتنے مزے کی بھیک تیرے در کی ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا آتا ہے منگتوں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا کسی اور کوئی دیوے تو کہا مولانا میں تم 10 روپے نہیں دیتے اتھے تک گل ہی ہو جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں
جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے انہاں نال تسی گل کرنی، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ میرے آقا خود چاہتے ہیں بھری ہوئی محفل ہوئے تھے حضور کا ذکر ہو۔ آپ کے چہرے ایسے وہ چاند کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ ہمارے یہ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے بھی ایسے میں دیکھ رہا ہوں چمک رہے ہیں۔ یہی چمک تو ہے جو اہل سنت کے حصے میں آئی۔ ہاں جی، کبھی زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں ڈالنی۔ حضرت جابر والی میں بات وہ سنانے لگا، علماء ہمارے بیان کرے۔ خصائص کبریٰ میں اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی سند بھی صحیح ہے۔ 3 باتیں ان میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 درخت ہیں علیحدہ علیحدہ، ان کو میرا جا کر کہو کہ یہ کٹھے ہو جائیں، میں نے پیشاب مبارک فرمانا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جے ایک گل میں پہلے ویکھی ہوندی تو مینوں کسی اور معجزے دی ضرورت بھی کوئی نہیں سی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں انہاں 2 درختوں نو جا کے کیا بھائی رسول اللہ فرما رہے ہیں کٹھے ہو جاؤ، کہتے ہیں انج کٹھے ہو گئے جی میں ایک درخت دیاں 2 شاخاں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لے گیا، حضور نے پیشاب مبارک فرمایا۔ جب حضور واپس آئے تو میں اس مقام اتنے گیا جتے حضور نے پیشاب مبارک فرمایا۔ کہتے ہیں میں اتنے گیا تو شاہی کوئی نہیں، میں آ کے عرض کی تھی حضور تسی پیشاب مبارک نہیں فرمایا۔ سونا ہے مسلمانہ ایتھے ذہن رکھ، مولوی کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرے کہ حضور غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا۔ ایتھے سوچ صحابہ دی دس، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ 4 11 ورگا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں رسول اللہ کو عرض کی تھی حضور تسی پیشاب مبارک نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا میں فرمایا۔ کہ عرض کی تھی اتھے تشائی کوئی نہیں سی، حضور نے فرمایا جابر اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے کہ ساڑھا پیشاب مبارک کو کھا جائے۔ حضرت جابر نے اگو عرض کی تھی حضور زندگی دی بڑی تمنا سی، آج تے موقع بنیا سی جے اتھے موجود ہوندا تے میں تہاڈا پیشاب مبارک کھا جانا سی۔ اے قاضی ایاز نے لکھا حضور دا پیشاب مبارک پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ ہاں جی، گل کوئی سمجھ آئی؟ 10 صحابی دی سوچ کتھے پوچھا نہیں حضور کو۔ میں ہمیشہ یہ کہنا ہوں پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، ورنہ صحابی پہلے فتویٰ تو پوچھ دے۔ اقبال کہنا ہے مپور ساز عشق وازنی رنگی عشق بہر رنگے کے خواہی سر برآرد۔ اقبال کہنا عشق دے بارے مت پوچھ، عشق دے بارے مت پوچھ، جی میں تو چاہویں حضور دے غلام تینوں انجے نظر آن گے۔ عشق سلطان است و برہان مبین، اقبال بولیا کہنے لگا عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر 2 عالم زیر نگی، لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے، تے دوویں جہان عشق دے تھلے۔ اقبال کہندا عشق دا زمانہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ عشق دی جگہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی۔ صحابی یہ بھی نہیں فتویٰ پوچھا کہ جناب اگر اجازت ہوئے تو میں بعد دسیا میری آج تمنا سی۔ دسا مسلمانہ جس صحابہ جڑا حضور دے پیشاب مبارک نالے محبت کر دے انہاں دے دل وچ بھی کدی خیال آیا ہونا کہ رسول اللہ معراج پر کیسے گئے؟ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا یوں یوں دیا پترا، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے کہ مصطفیٰ کے یوں؟ کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں؟ کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں؟ عرش
عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ ایتھے اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا جب حضور لا مکان کی طرف جانے لگے تو زمین اور جناب آسمان چکر کاٹنے لگے، اب حضور کدھر، مکان تو آگے ہے کوئی نہیں، آپ کدھر، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے۔ ساڑھے فقیرہ نے گل کی تھی، کوئی جنے والی گل کی مرداں والی گل کی تھی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں بھائی جنے والی تو پنجابی ہے، مرداں والی گل کی تھی بھائی، ہاں گجرا والے بھی تو مطلب پنجابی ہے نا، گل جنے زمانہ سمجھ دو کوئی نہیں، ہاں جنے خالی منہ شکل مرداں والا ہونا نہیں، مطلب جنے دا مطلب اے وے جڑا حضرت سعد بن عبادہ گل کی تھی، گل ایک ہی ہوئے جنے دی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نو قیامت تک کہنے جی وہ کالا تھا، اے بھابی بیچارے احمد رضا کالا تھا، اور میں آکھا ہووے کندھاری پٹھان تے کالا ہووے زلیلہ پوچھتے صحیح، ہاں ہووے بھی کندھاری پٹھان، میں آکھا انہاں گلاں نال تے ہن ویر نہیں نہ مکدا، جڑی تسی اعلیٰ حضرت بریلوی تساں جڑا اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں قیامت تک یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوخی یہ طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اور گل کوئی جنت دیاں بلبلاں کون یا نہیں، اے نغمہ ضرور پڑھ دیاں، ایک درخت توڑ کے دوسرے تے جاندیاں، سارے ہی حضور دے غلامن، سارے ہی حضور دی عزت تے پیرا دیتا، لیکن جڑا احمد رضا دیتا وہ کسے نہیں دیتا، کسے نہیں دیتا۔ گل کوئی سب ساڑھے سنی کیوں دائیں بائیں منہ چھکا کے جان، اور سنی جو ہے وہ طارق جمیل کی تقریر، کیا تقریر کرتا ہے طارق جمیل، بکواس کرتا ہے، کیا تقریر کرتا ہے، وہ یاروں میں رویا، وہ بازاروں میں رویا، وہ غاروں میں رویا، اے تقریر کرتا ہے، ذلیل کے بچے رویا رویا تو کرتا ہے بکواس حضور کے بارے میں، اے خاک افتادو، ساڑھے بابے بھی گل کی تھی، تو شفاعت کی بات ایسے کرتا ہے جیسے رسول اللہ کو بے اختیار ثابت کرتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی شفاعت کی بات کی لیکن رویا رویا نہیں کہا، آپ نے فرمایا اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، اے خاک رویا رویا نہیں، اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، رویا رویا نہیں، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ۔ اے جڑے تھے بیٹھے نا سرکاری مخبرین جڑی ٹیپا کیتی جا رہے ہیں، مولانا کیا بول رہے ہیں، مولانا کوئی چھپ کے تو بول نہیں رہے، اے جڑے تسی ٹیپا کر رہے ہو نا تے مسجد بعد جی مولانا صاحب نے بڑی جلالی تقریر کی ہے، میں کہا مولانا صاحب جڑی نا جلالی تقریر نہیں کی تھی، ساڑھے فقیرہ نے سانو یہ جی گلاں دسیاں، ہاں جی ہاں سانو فقیرہ نے ایسا پڑھیا جی، یا تو تسی مینوں نواں پڑھاؤ کوئی، میں بس لکھ دے میرے کو آئے سین کران جی ہم لکھ دے، میں کہا لکھ کیوں دے میں لکھ دے کہ جو 40-45 سال پڑھایا وہ سارا کچھ غلط سی اور نواں میں دین پڑھو، والی خادم لکھ کے نہیں دیندہ، ہاں جی ہاں جی سان خادم، اور میرے جے بندہ دہشت گرد اور ذلیلو چور تو تواڈے کو نپے نہیں گئے، ڈاکو تو تواڈے کو نپے نہیں گئے، مڑ کے مولی خادم نے نپو جی کیوں جی، یہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ مولی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، یہ تو نام لینا ہے، اگر بعد 1000 سال بر قبرم گزر کنی، ساڑھے فقیران دے لکھیا کہ 1000 سال تو بعد بھی میری قبر تو اگر تیرا گزر ہوئے صرف حضور دا نام لے دے بھی اتھو میں نعرے دا جواب دے دیا گا۔ اور جڑا مولانا جمیل الرحمن قادری نے گل کی تھی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، تو مطلب یہ مرنے تو بعد تو پھر قبر ہی ہوندی اور کیڑی ہوندی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، نعرہ جڑا تسی اشتہار چھاپیا نا
اے میں نعرہ اس واسطے لوا رہا ہوں اتنا یہ نعرہ پختہ ہو جائے جانا تو ہے ایک دن آؤں تو جانا ہے لیکن قبر جان دے جدو یہ نعرہ پکیا ہوئے گا نا تے رسول اللہ دی آمد ہوئے گی تے تسی تو پیری کہنا لبیک لبیک تے وہ فرشتے کہن گے ذرا ٹھہرو تے جاؤ انہوں کہا ٹھہریے کی مر کے پہنچا ہوں یہاں ٹھہریے کی ٹھہریے کی بھائی مر کے پہنچا ہوں تو میرے آقا فرمان گے منکر نکیرہ نو جانے دو یہ اپنے ہی ہے جانے دو یہ اپنے دنیا وچ بھی یہ لاندہ رہا انہیں انہیں تھی کون روک سکتا یہ دنیا وچ ہتکڑیاں کو نہیں ڈریا حکمرانہ کو نہیں ڈریا حالات نے سودے بازی نہیں کی تھی تھوڑے کو نہیں ڈرنا جانے دو یہ اپنے ہی ہے تو میرے آقا نے فرما دیا جانے دو یہ اپنے ہی ہے تو پھر تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے ہائے ہائے تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ اے لبیک یا رسول اللہ دا مطلب ہی ہے بند کر دے وہاں یہ لائٹ اچھا لو جی کہتے ہیں آ رہی لائٹ میں بھی بس گل مکان لگا تسی پریشان نہیں ہونا میں لمبی گل کوئی نہیں کرنی ایسا چو کون ہے کتا ہے بھونگ ہے اور لاؤ ساڑھے مولانا اور بھی کوئی لاؤ اور بھی کوئی لاؤ توجہ بات سن آگے توجہ بات مجھے زاہد حبیب صاحب نے بھی ایک رکا دیا ہے تھانہ صدر دا جڑا ایسا چو ہے نا حضرت ابو سفیان و امیر معاویہ کو کہتا ہے میں سلطان نہیں مانتا تو نہ مان کتے دے بھونگڑ نال کی ہوڑا ہے تو بکواس کرنا صحابہ دے بارے رشوت خور حرام خورا
تو صحابہ دے بارے بھونکنا تینوں پتہ ہے جاندا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے. اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا, آپ نے فرمایا ویسے کرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. یہ علماء بیان کریں, واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا. قاتل کبھی بھی نہیں کہنا, قاتل کیوں کہنا ہے آپ؟ اب تو شہید امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, رسول اللہ نے معاف کر دیا, اور کون ہوتا ہے؟ بات ختم ہے. امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے, تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا, حضور نے معاف کر دینا ہے. چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گئے, فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا جی میں نے. فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ کہا جی میں نے نکالا. فرمایا معافی ہو گئی, آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے, اور حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. گل سمجھ آئیے گل, صحابہ دے بارے کو بھونکے کتا. اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہیں, یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے. 5ویں خلیفہ راشد ہیں, ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا. لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا, جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. گل کوئی سمجھ آئی؟ خبردار بہت تکلیف ہوئے تو اپنے پیو نے جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی, ہم اہل سنت کو رب نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے. ہمیں بات کرو ہمارے بارے میں جو کرنا ہے. میں تو نہ فرانسی کتے نو بھی کہنا, میں کہو فرانسی کتے ہو اور ذلیلو, ساڑھے کارٹون بناؤ, ساڑھا نک اتھے چک کے اتھے لا دو, ساڑھا پیر اتھے لا دو چک کے. ذلیلو حضور دے بارے گلاں کرنے ہو, تسی حضور دے خاکے بنا دے ہو ذلیلو. پھر سانو لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی تحمل سے بات کرے. میں کہا فتح مکہ والے دن صحابی تحمل نال گل کی تھی. حضرت سعد بن عبادہ جڑی گل کی تھی انج لرزا کے رکھ دیتا. اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے, مشرکین نے حضور کو روک دیا. دوسرے سال جب میرے آقا تشریف لائے, میں نہیں پڑھے نرم بات, جو کدھر پڑھی تو میں نے دکھائے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں نئے سرے سے اب دوبارہ دین. پہلے شاید ساڑھے بزرگاں میں نے صحیح نہیں پڑھایا, اور نویں کوئی مولوی جمن تو میں نے دین نواں پڑھان. میں پڑھنے کے لیے آج بھی تیار ہوں, لیکن پہلے انہاں چیزاں تو ہٹ کے میں نے کوئی نویں گل پڑھاوے. اے تو میں پڑھ چکیا, اے تو میں رسول اللہ دے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھتا رہا قدمین شریف ہے. ہاں جی, اے بخاری شریف میں حضور دے قدمین شریف بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا, این بناب پڑھتا رہا بیٹھ کے. ایتھے لاہور بھی پڑھی, اتھے بھی جا کے پڑھی. اب یہ کوئی نئی بخاری ہمیں کسی نے پڑھانی ہے؟ عمرہ قضاء کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ, اے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تو انہوں کوئی شفا ملی کہ کوئی نہیں؟ جب حضرت حسان نعت پڑھ کے فارغ ہوتے تھے نا, تو میرے آقا خود فرماتے تھے شفیت یا حسان وستشفیت. فرمایا حسان تو نے میری تعریف کر کے خود بھی شفا پائی, اور جن غلاموں نے سنا انہوں نے بھی شفا پائی. یہ حضور کا فرمان ہے, حضور کے ذکر سے بندے کو شفا ملتی ہے. اور ٹٹو تینوں تے بھی نہیں پتا, شفا یشفی شفان فہو شافن و شفی یشفا شفان فذاک مشفیون لم یشفی لم یشفا لا یشفی لا یشفا لن یشفی لن یشفا لیشفین 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 الامر من اشفی لتشفا لیشفی لیشفا والنائیان لا تشفی لا تشفا لا یشفی لا یشفا.
الظرف منو مشفن مشفیان مشافن و مشیفن والآلت منو مشفن مشفیان مشافن و مشیفن مشفات مشفاتان مشافن و مشیفیت مشفاء مشفعان مشافی و مشیفی و مشیفیت افل التفضیل المذکر منو اشفا اشفیان اشفون اشافن و اشیفن والمؤنث منو شفیا یفشیان شفشیات شفم و شفیا و فعل التعجب منو ما اشفا و اشفی به و شفوا یا شفوت. یہ تے ثلاثی مجرد ہے نا، حضور نے فرمایا شفیتا، تے دوسرا اسی شفا کو لے گئے باب استفعال پر، حضور نے فرمایا واستشفیتا، استشفا یستشفی استشفان فهو مستشفن واستشفی یستشفا استشفان فذاک مستشفن لم یستشفی لم یستشفا لا یستشفی لا یستشفا لن یستشفی لن یستشفا لیستشفین 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 الامر من استشفی لتستشفا لیستشفی لیستشفا والنہی عنہ لا تستشفی لا تستشفا لا یستشفی لا یستشفا الظرف منہ مستشفن مستشفیان مستشفیان. سبحان اللہ. اسپتالاں دے باہر نہیں لکھیا ہوندا مستشفا، انہاں دے پیو نوں بھی نہیں پتہ مستشفا سیگا کیڑا ہے. سانو کہنے جی جاہلن، سانو کہنے جاہل، اے میں الحمد تو لے کے والناس تک پورے قرآن دی میں انجے گردان آندیاں. ہاں جی 30 سپارے دی انجے گردان آندیاں. ہاں تے نال مینوں تعلیلاں بھی آندیاں. ہاں جی ہاں جی وقت کتیاں لوگ مالک پاندن نا جی روٹی، مالک پاندن ول کر کے تاں لڑے. ہاں جی ایویں کوئی تھوڑا ہے بھئی میں میرے جا ویکھ کے بندے نوں تے لوگاں نوں ترس آندا ہونا بھی بیچارہ جتری نا نا بیچارہ کیوں؟ بیچارہ تے او ہوے جے دے دل وچ عظمت مصطفیٰ نہ ہوے. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیا. لو جی میں لبیک تے گل کر جاؤں. ادھی رات دا ویڑا غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں صحابہ اکرام میرے آقا بھی سواری ہوتے جلوہ گرن. اوے خدا دیو بندیو، داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا، داتا صاحب فرماندے معراج والی رات حضور جس مقام تے پہنچ گئے سن ساڑھے گناہگاراں دا خیال نہ ہوندا تے حضور واپس کوئی نہیں سی آنا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، او خدا دے بندے ہو کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. حضور تے اتھے جا کے بھی تینوں مینوں نہیں بھولے. تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، جب ادنو منی کی آواز آئی تو میرے آقا فرمانے لگے مجھے اپنی امت یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں میں نے عرش کے نیچے پھر سج جھکا لیا، یا اللہ میں تو عرش پر آ گیا، میری امت کا کیا بنے گا. اور خدا دے بندے حضور تسی لوگاں دے آنکھیں لگ کے حضور دے بارے گل کرنی. تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے. آپ کی امی جان فرماتی ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، ہاں جی حضور دے والدین دا نام پہلے لیا کرو. ایک بزرگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بندے کو میرے آقا نے فرمایا تو نے میرے والدین کا نام کیوں نہیں لیا پہلے؟ تو مجھے سب کچھ تو نے میری خدمت میں پیش کیا تو میرے والدین کی خدمت میں تو نے کیوں نہیں پیش کیا پہلے؟ حضور کے والدین کا پہلے نام لیا کر. ہاں جی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اینج کر کے سینہ چاڑا کر کے جڑا کتا کوئی بھونکدا ہوئے اینج کر کے سنی اینج باتیں کرتے ہیں، اینج کر کے حضور دے والدین دا نام لینا ہے. آپ فرماتی ہیں جب حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور نے سجدہ کیا تو میں نے کان لگایا تو حضور فرما رہے تھے رب حب لی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب میں نے قبر انور میں حضور جلوہ گر ہوئے
اور اس وقت بھی حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ فرماتے جب میں نے کان لگایا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے رب ہب لی امتی. تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ تساں منتخب ہوئے ہو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. حضور کی شان بیان کرو. میرے آقا خوش ہوتے ہیں کہ میرا امتی میری شان بیان کر رہا ہے. گل کوئی سمجھ آ رہی؟ کتا ہونا چاہیے نا وفادار. کتا کی ہونا چاہیے دا؟ میں نے جدو لے گیا نا 13 ربیع الاول شریف نو راتی 4 بجے میں نے مدینہ پاک تو فون آ گیا قاری صاحب دا. میری انہوں نے تلخی بھی بڑی ہوئی، گھر بھی بڑی تلخی ہوئی. پھر میں نے اپنے انداز نہ لے بھی گئے. پھر میرے نہ انہوں نے بہت سارے جو کر سکتے سن انہوں نے کیا اج جے ڈھا چڑھیا تو انہوں نے اتنا ظلم کرو جتنا کر سکتے ہیں، بڑیاں گلاں کرنا. لیکن انہوں نے یہ پتہ نہیں سی، سمجھ آئی کہ بھائی کتا جنا تو ہوئے گل انہوں دی ہوندی. ساڑھے صوفی محمد اللہ دتا صاحب فرماندے ہوندے سن، آپ فرماندے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ تے شیر نو بھی پہ جاندا. اپنی پاور نہ نہیں پیندا، انہوں پتہ رسی جے مالک دے ہاتھ چ. انہوں نے یہ نہیں سی، انہوں نے سمجھا سی کہ مولوی خادم جڑا ہے نا کوئی گداگر جا مولوی تے اے شاید گلاں اتنے ہور کرنا، تھلے ہور کرنا، لاہور ہور کرنا، کراچی ہور کرنا. میں آکھا میں تے راتی بھی اٹھ کے وہی انہاں دیاں گلاں کرنا. ہاں جی میں راتی بھی جدو اداس ہوواں تے شفا شریف کھول لیندا. میں آکھا گل اتنی ہے. قاضی ایاز نے عجیب و غریب گل لکھی ہے، تسی ذرا حضور دی شانہ بیان کرنی ہے تے بہت وڈی گل ہے. قاضی ایاز نے اتنے اتنا گل لکھی ہے، ذرا سنو. صرف ایتے دل وچ خیال آ جائے حضور دے بارے. اساں تے ناموس رسالت دی گل کرنے ہاں نا. اے قاضی ایاز فرماندے نے امام ابو القاسم قشیری داتا صاحب جنوں اپنا استاد کہندے نے، امام صاحب نو امام کا استاد ابو القاسم قشیری داتا صاحب کہندے. انہاں دے حوالے نال لکھیا قاضی ایاز نے کہ خراسان دا بادشاہ عمر بن لیس کوئی چنگیاں دی عادتاں کوئی نہیں سن، بھڑا سی لیکن مسیتاں دے سپیکر نہیں سن لائے انہیں. ہاں جی ہاں جی درود شریف تے پابندی نہیں لائی. مصطفیٰ جان رحمت دے ڈھڈ وچ درد نہیں سی کدی پیا. او دے دل وچ خیال کی آیا او مریا تے چنگا کام تے ایک بھی کوئی نہیں سی. مریا تے کسی نو خواب وچ ملیا تے انہیں پوچھا دس اے رب نے تیرے نال کی کیتا؟ انہیں کہا رب نے تے مینوں بخش دیتا. انہیں کہا ایک بھی تیرا چنگا کام کوئی نہیں سی، رب کیویں بخشیا؟ سنا ہے مسلمان اہل سنت و جماعت، ہم کو رب پکڑ لے گا قیامت والے دن کہ میرے گھر میں میرے نبی کا ذکر کیوں کیا تھا. اس بادشاہ نے گل کی تھی مینوں رب نے کیوں بخشیا؟ انہیں کہا مینوں بخشیا اس واسطے سعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فاعنته ونصرته فشکر اللہ لی ذلک وغفر لی. انہیں کہا مینوں رب نے اس واسطے بخشیا کہ ایک دن میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا، تھلے میں ویکھیا تے میرا بڑا بڑا لشکر. پھر میرے دل وچ خیال آیا، خیال بھی یہ ہو جائے خیال نہ آوے کہ سپیکر کا ناجائز استعمال یہ ہے کہ نعت نہیں پڑھنی. پھٹے منہ ذلیلو، حضور کی نعت پڑھنا یہ غیر ضروری استعمال ہے. یہ تو میرے آقا نے حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر بچھوایا اور حضور خود میرے محفل تھے، ابو بکر عمر عثمان و علی سامعین میں تھے. فرمایا حسان جواب دو اوج المشرکین. فرمایا حسان جن مشرکوں نے میرے خلاف بات کی ان کو جواب دو. جب حضرت حسان نے حضور کی طرف سے جواب دیا تو میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے جبریل ان کی پشت پر کھڑے رہتے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یار بس میری گفتگو اب ختم ہونے لگی، بس بات ختم ہے. آپ حضرات میں ویسے تھکا ہوا تھا تو شیخ صاحب کو میں نے کہا پتہ نہیں میں نے آنا ہے کہ نہیں آنا. شیخ صاحب کوئی تسبیح چنگی پڑھی، ایک جی تسبیح اور پڑھو میں اٹھ جاواں. ہاں جی ہاں جی آج میں تھوڑی تسبیح مان گیا. بڑے بڑے فقیراں نال رہنے دے آج تسبیح چھکی یا انہاں فقیراں دیاں روحاں نوں بلایا. انہاں کہا جناب جی اسی جلسہ نہ مولوی صاحب نہ آون تے پھر گل تو کوئی نہ ہوئی، پھر تو ڈیرے دی عزت کوئی نہیں رہنی. اج تے میں آ گیا تواڈے کول تھکیا آ رہے، لیکن تواڈا جذبہ تے تواڈا ایمانی حرارت ویکھ کے نا میرے پچھلے ہفتے دی تھکاوٹ لے گئی. بس میری زندگی دا مقصد یہ ہے
کہ حضور دی امت انج کر کے حضور نال پیار کر، نہ سر جھکا کے جیے انج کر، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ دو دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ جو دیکھی ہسٹری میں نے، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا۔ ہاں جی 13 ربیع الاول شریف کو مجھے کہنے لگے، وہ افسر ہے، بڑا افسر تھا بیچارہ، چھوڑے، مجھے کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا پڑھے جائے تو کرنی نہیں۔ انہیں سمجھا بھئی مولانا رات میں سویٹر بھی کوئی نہیں سی پایا ہویا، میں انہوں کو منگیا نہیں سی پولیس والے، حالانکہ میری چارپائی تھی دوسری تے پہ ہوئی سی، گرم چادر بھی، جراباں بھی، میں کہا میں انہوں کو منگیا تھا، انہیں کہنا ہے لو جی مولوی تو ڈر گیا، صرف میں انہوں کو پگڑی من گئی، میں کہا چارپائی والی پگڑی میں دے دو چلیے۔ میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے سردی لگی، تو انہوں پتہ دھنداں بھی بڑیاں سن، تو وہ انہوں نے سمجھا بھی مولوی نے سردی لگی ہوئی، اور میرے مؤذن نو بھی نال لے گیا، میں اس بیچارے دی وہ جرسی لوا کے تے پیرا چاڑی، میں نے اتنی سردی لگی سی، لیکن اتنے جا کے میں وہ جرسی منگی اپنے مؤذن کو، انہوں بھی بیچارے سروں ننگے چک کے جناب نال میرے گڈی سٹیا، کہ کیونکہ ہم دہشت گرد جو ہے، ہاں جی حضور کا نام جو لیتے ہیں، انہوں نے سمجھا مولوی کہے گا میں نے چھوڑ دو، میں نے سردی بڑی لگی تے میں اندر نہیں کراں گا، میں آکھا پڑھیا جائے تے گلاں نہیں کرنیاں، پڑھیا جائے۔ میں کہنے لگا میں نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کہا وہ تو سنی کیسٹ، ہون سن لائیو۔ میں کہا ہوں میری موبائل کٹ بار تے ٹیپ کر کے اپنے جڑے وڈے انہوں نے جا کے سنا، مولی خادم تے مر کے پہنچ، ہاں جی سرے دار بھی پکارا، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی۔ ساڑھے فقیرہ میں کہا یہ تھاڑی دی کرسی تے بیٹھے ہاں، ساڑھے فقیران دا پھانسی دا پھندہ بیخ کے مولانا سید کے فیت علی کافی این چلے، انگریز فوج تے پولیس جڑی نال کمن لگ پئی، انہوں نے کہا بابا کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ میں کہا ساڑھے وڈے تے پھانسی تے بندے ویکھ کے نہیں گھبرائے، تے میں اپنے آپ نو کیا، میں کہا کمینے دلیر رہے، کمینہ پان کوئی نہ پہ کری میں، مطلب تو یہ تو کوئی پھوس پھوس شروع کر دے، میں کہا تو انہوں نے منع نالا جنہاں پھانسی تے پھندے ویکھ کی بھی طاقت ہو رہا گئی۔ اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ جب دشمنوں کے سامنے بات ہو تو میرا غلام ایسے کر کے بات کرے۔ جب حضرت ابو دجانہ میدان احد میں ایسے چلے نا تلوار پکڑ کر، اور پھر شعر بھی پڑھا، رسول اللہ دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر، ان کو پتہ تھا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ تھا یہ میری چال حضور کو پسند آئے گی، حضور دیکھ رہے تھے، جب تلوار لی نا تو ایسے چلے، حضور تو جلوہ گر تھا تو ایسے چلے، اپنے آپ سے باہر ہو گئے، ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ حکومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی۔ صحابی نے جدو اینج پڑھی نا رجز پڑھیا تو سامنے بندے مشرکین موجود سن، حضور نے ویکھیا تے فرمایا اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے میرا غلام جڑی چال چلے آئے بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے چال۔ ہم اس لیے باتیں کرتے، ورنہ میرے جائے مسکین آدمی، بیمار آدمی، لیکن حضور کو اپنے دشمنوں کے سامنے غلاموں کی یہ چال پسند ہے۔ گال کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اس مسجد جڑے امام خطیبن و جمعہ والے دن حضرت خبیب بن عدیدہ اور ترانہ بیان کرنا ہے جمعہ جڑا آپ نے پھانسی دے پھندے تے پڑھیا، ہاں جی پھانسی دے پھندے ہوتے آپ نے ترانہ پڑھیا، تے آخر تے آپ دا جسم انہوں نے کٹ دیتا، ایک ایک ٹکڑا کر دیتا، تے آپ نے فرمایا یا اللہ فقط بدعو لحمی وقد یا سمتمئی، یا اللہ انہیں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا، زندہ رہن دی امید بھی مک گئی، لیکن وذالک فی ذات الالہی وَإِن یشاء یبارک علی سال شلو ممزئی۔ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، پورا ترانہ پیچھے۔ آپ نے فرمایا سنو اے کافرو، تم میرا جسم کاٹ کر خوشیاں منا رہے ہو، یہ جسم میرا اللہ رسول کے لیے کٹا ہے، اور میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا۔ اے لبیک یا رسول اللہ۔ لو جی میری گفتگو ختم، اے گل بیان ہوئی کہ جو رہ گئی؟ ہاں مدینہ پاک تو فون آ گیا 4 بجے راتی، وڈیاں راتاں ہوندیاں 5 جنوری، میں سنیا میں قاری صاحب جی، میں استاد جی قاری صاحب، میں کہا قاری صاحب کوئی ٹائم ہے جڑا تسی فون کیتا ہے؟ انہوں نے پتہ نہیں بھی استاد کتے پھسے بیٹھے، انہوں نے نہیں پتہ، انہوں نے سمجھا استاد بسترے چ اوکھے ہو رہے ہیں، بھائی 4 بجے تو میں نے جگا دیتا ہے،
اور میں کہا کوئی ٹائم ہے فون کرن دا تسی کی اور کہنے لگے استاد جی میں نبی علیہ السلام دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا سی میرا دل کر رہے سی بار بار کہ میں تہانوں فون کراں میں کہا تسی نہیں تہاڈا دل نہیں سی کر رہا فون کروایا گیا ورنہ اس ٹائم فون تہاڈا دل کیوں کر رہے سی میں کہا فون کروایا گیا کہ اس کتے نو کہو جو کچھ ہو رہا اسی ویکھ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں اے آخری بات میں بیان کے کیتا ہے کوئی نہیں تھوڑا ادھر رہ گیا اور کہندا میں جدو پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا تو میرے دل وچ خیال آیا خیال ہوئے تو حضور دے بارے آوے اے کوئی خیال ہے بندہ قسم بخدا میں راتی جدو حضور دے بارے میں پڑھنا حدیث ذہن چاندی وہ جڑے خیال آندے پھر میں بھج اٹھنا قلم لے کے میں لکھ لینا میں کہ خیال انجے نہیں آیا اعلیٰ حضرت بریلوی نو بھی وہ جے خیال آندے سن تو حضور دی شان دے آپ لکھ دین فرمان دین مینوں انج حضور دے بارے شان دیاں خیالات میں لکھ لینا میں کہ خیال کتاب والا نہیں ہے گل وچ ہو رہے تے اس بادشاہ نو خیال کیوں جایا پاکستان سپیکر بند کر دیو مولویوں کے خطبے بند ساڑھے خطبے بند کر دیو درود بند نہیں ہوگا واہ عمر بن لیس تیرے خیال اتے بھی لکھاں قربان کہندا مینوں خیال آیا لشکر ویکھ کے میں کہا یار اتنے لشکر نو اج کی کرنا ہے کاش کے لشکر حضور دے زمانے چ ہوندا تے میں رسول اللہ دی مدد کردا تے انہیں کہا میرے بیان بھی نہیں کیتا مولوی خادم تے بیان کردا ہے تسی نعرے لاندے ہو جلے ہو ایتھے تے خیال بھی حضور دے بارے آوے تے عمر بن لیس کہنے لگا فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی اللہ نے اس میرے خیال کی قدر کی اور مجھے بخش دیا فرمایا جیسا بھی تھا میرے نبی کے بارے میں تمہیں اچھا خیال تو آیا کہ نہیں اتنے تک خیال آوے تو بخشش ہو جاندی صرف حضور دی شان دا خیال آوے تے رب بخش دیندا تے اسی حضور دیاں شاناں بیان کردیاں لنگر پکاندیاں لوگاں نو دعوت دیندیاں کم لاندیاں تے سانو رب نے پکڑ لینا ہے ایسے نہیں ہوگا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ لاؤ جی ایک پرچی تو دعا واسطے بھیجی نے اور بھی بھیجی نے وہ چھوڑ یار انہوں نے ہوں گل کہ انہوں نے ہوں ذکر کر کے گندیاں گلاں کرنی جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے تحفظ حرمین کانفرنس کہتے ہیں کرتے ہیں میں کہ انہوں نے اتوں لبدا ہے انہوں نے کرنی تسی تانوں حضور دے لگدا ہے صدقہ تسی محفل میلاد کراندے ہو دنیا کا دستور ہے جو جس کا کھاتا ہے وہ گاتا ہے کوئی پریشان ہو تسی اس گل تو پریشانی والی گل ہی کوئی نہیں بلکہ اہل سنت نو اور دلیر ہونا چاہیے تحفظ حرمین کانفرنس جائز ہوئے تے میلاد النبی کیوں نہ جائز ہو اہل سنت کا موقف کیا ہے یمن سے حرمین کو کوئی خطرہ نہیں میرے آقا نے یمن کے لیے دعا کی بس بات ختم سمجھ نجدی حکمرانوں کو خطرہ ہے تو ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بیچارے آپ تول دیتے رہے ہمیں یمن کے لیے تو حضور نے فرمایا اللہ مبارک لنا فی یمننا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی یمنیوں کوڑو حضور دے شہر نو تے اللہ دے گھر نو کوئی خطرہ ہے نجدیوں کو ان کو ہوتے رہے بیچارے ان کا اپنی ٹکر پانی کا مسئلہ ہے تحفظ حرمین کی کانفرنس نہیں کر رہے بیچارے ان کو کرنی چاہیے ان کو جو کھاتا ہے ان کو کرنی چاہیے آپ کو کوئی پریشانی ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کو اس کا گاتا ہے ہمارے جو ہے وہ نباز قوم بیمار ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں گے سب اہل سنت کے لیے اور اہل سنت کے علماء اور مشائخ بھی دانائی اختیار کریں میں نے حضرت عمر والی حدیث اس لیے بیان کی اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ بھی دانائی اختیار کریں دانائی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے دین پر پیرا دے وقت گزر جائے گا ہاں وقت سدا ایک کو جہ نہیں رہندا وقت گزر جائے گا لیکن بعد پھر پتہ کی چلے گا فلانا کھڑا رہے سی تے فلانا لمحہ پہ رہے سی جڑا کھڑا رہے گا نہ ادا ہی رہنا ہے ہاں جی جڑا مولانا نیازی کھڑے رہے نہ آیا کہ نہیں نورانی صاحب اپنی پگڑیاں پڑوا دیتی تے نہ رہا کہ نہیں رہا قیامت تک نہ انہاں دا ہی رہنا جنہ حضور دی عزت واسطے انج کیتا ہے غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ترکھان دے پتر ہو کے ترکھان دے پتر ایسن کہ نہیں تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیرا نو ہاتھ کیوں لایا
گل وچ ہو رہے فرمایا میں باویں سید زادہ بڈھا ہاں لیکن اے باویں منڈا ہے 17 سال دا ہے ترخان دا پتر ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا انہیں لیکن میرے نانے دی عزت تے پیرا تے دتا اس کے نہیں دیتا. اور مصور پاکستان اقبال جیسا بڑا مولوی جدید قدیم پڑھے ہویا جدوں قبر چوں باہر نکلیا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو کہن لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخان دا پتر بازی لے گیا. رہے گا یوں ہی ان کا. علماء اور مشائخ دانائی اختیار کریں. دانائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت نہ ٹکر لینی. دانائی کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مسائل ہیں ہم ان کے کہنے پر چھپا نہیں سکتے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا گیا 1400 سال پہلے کیا بیان کرنا ہے اور کیا بیان نہیں کرنا. اگر کسی کو کوئی درد ہے علماء کے بارے میں تو ہمارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ہمیں ان کی کچہری میں گھسیٹ کر لے جائیں. علماء کہہ دیں مولوی خادم کمینہ ہے, یہ دین بیان کرنے کا حال نہیں ہے, ساری زندگی بیان نہیں کروں گا, پنڈ جا کے جناب اپنی کھیتی باڑی کراں گا, کوئی کام چھڑ دیاں گا کہ علماء نے جو منع کر دیتا تو آل نہیں. جے علماء مینو نہیں روک دے تو اور کوئی کمینہ حق نہیں رکھتا کہ مینو دین بیان کرن تو کوئی روکے. ہاں جی, اگر ہمارے علماء کے بارے میں کسی کو کوئی پریشانی ہے, علماء غلط سپیکر استعمال کرتے ہیں تو علماء کے فورم موجود ہیں, ہمارے بڑے بڑے شیوخ مشائخ موجود ہیں, ہماری رپورٹیں ان کے پاس جا کے درج کراؤ کہ یہ دین کا غلط استعمال کرتے ہیں. جو غلط ہے تو پھر زبان کاٹ دو. اگر غلط استعمال نہیں ہے تو میرے آقا و مولا کا فرمان ہے میری امت کے علماء نے کمزوری نہیں دکھانی. حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. بنی اسرائیل کے مولویوں کا حضور نے ذکر کیا, فرمایا وہ بزدل ہو گئے, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے, فرمایا لا والذی نفسی بیدی, فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میری امت کے علماء نے کیا کرنا ہے, لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر, حالات جیسے بھی ہوں میری امت کے علماء نے اچھائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. ہم آج کیسے بیان کر دیں کہ زمبابوے کی ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہو, جو مسلمانوں کی بیٹی طواف کعبہ کرتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتی, وہ ایسے ایسے کر کے نعرے لگا سکتی ہے. اب یہ دین ہم چھپا دیں؟ یہ دین بیان ہوگا کہ جو مسلمانوں کی بیٹی طواف کعبہ کرتے ہوئے ایسے ہاتھ نہیں کر سکتی, وہ کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے ٹیم کو ایسے ایسے داد بھی نہیں دے سکتی. یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہم نہیں بیان کریں گے, بیان تو کرنا ہے. حضور نے جو فرمایا یہ بیان کرنا ہے تم نے. ہاں ہاں جی, پابندی اس پر لگائیں کہ حضرت ام خلاد صحابیہ میدان خندق میں بیٹا شہید ہو گیا, پورا دوپٹہ پہن کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئی. صحابہ نے کہا مائی جی بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی پردہ کر کے آئیو. پتر اتنے کرکٹ ٹیم نو کڑیاں بے حیا ہو گئیاں, جاٹے کٹ کے تے جناب اتنے داد دے دیو تسی. تمہیں تو اونچا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تمہیں تو اونچی حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تم سر عام بازار میں نماز پڑھ نہیں سکتی, تمہیں منع ہے شرن. تم کون ہوتی ہو جناب کرکٹ کے کھلاڑیوں ان غنڈوں بدماشوں کو اچھل اچھل کر داد دیتی ہو؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو واپس آؤ, ہاں حضور کے دین کی طرف واپس آؤ. اب حضور کا دین ہم چھپا کر رکھ دیں؟ حضرت ام خلاد صحابیہ نے صحابہ کو کیا جواب دیا, فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں میں نے پتر کھویا ہے, شرم و حیا نہیں کھویا. ہاں یہ میرے آقا نے علماء کی ڈیوٹی لگائی ہے, ہم کسی کی شے پر باتیں نہیں کرتے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کی لا والذی نفسی. حضور کو کتنا اعتماد تھا اپنی امت کے علماء پر. یہ میری امت کے علماء ایسی مداحنت نہیں کریں گے, حالات جیسے بھی ہوں. حضور کی امت کے علماء نے, علماء دانائی اختیار کریں. ہاں ملالہ او چاچا کرکٹ جڑا ہے نا, میں اتوار والے دن گھروں نکلیا سویرے پروگرام دے, وہ چاؤ یتیم خانے آ رہا تے انہیں سمجھا بھائی مینو ویکھ کے گڈی روکن دے. میں ڈرائیور نو کہا تے اگوں لگانی. میں پہلے تو گڈی روکن لگا, پھر میں کہ نہیں انجے اینو چنڈا پی جانیاں اتنے. میں انہوں یہ کہنا سی, میں کہا تیری عمر چٹا جھاٹا کڈیا, تو کرکٹ دے نعرے لانا ذلیلا, حضور کے نعرے لگا. ہاں جی, چاچے دا پتر چٹی داڑھی کڈی ہوئی تو کرکٹ دے نعرے لاندا. میں کہا ذلیلا انہاں دے نعرے تینوں اے دینا انہاں نے, انہاں نال پیار کر جنہ قبر و حشر تیرے کام آنا, انہاں دے نعرے لا. ہم یہ باتیں بیان کرنا چھوڑ دیں. کبوتری کے پیچھے ایک آدمی دوڑ رہا تھا, میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا جو کبوتری اوپر اڑ رہی ہے نا یہ شیطانہ ہے, اور جو پیچھے دوڑ رہا ہے وہ شیطان ہے. ہمارے محدثین نے اس حدیث کی تشریح یہ کی کہ کبوتری سبب بنی اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا, اس لیے وہ شیطانہ بن گئی, اور یہ خود اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو شیطان بن گیا. کبوتری کے پیچھے دوڑنے والا شیطان ہے تو گیند کے پیچھے دوڑنے والا کون ہے؟
ہم پریشان ہو گئے اس واسطے، بڑے پریشان ہوئے ہو، ہم نے تو شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے، اس کا اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جس کھیل کے اندر لاب و لاب ہو، جس کھیل میں لاب و لاب نہ ہو، جنگی کھیل ہو لاب و لاب کے علاوہ، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے وہ کھیل مکروہ ہے۔ جس میں لاب و لاب نہ ہو، جس میں لاب و لاب بھی ہو، کڑیاں بھی نچ رہی ہوں وہ کھیل تو حرام ہے۔ ہن تسی سارے چپ ہو گئے، دیکھو نا شریعت دا مسئلہ آیا تو کیویں تسی پریشان ہو۔ شریعت دا مسئلہ آوے تو لگا سبحان اللہ اسی بڑے پلیتاں، جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا۔ ایمان یہ ہے، ایسی جو کر رہے ہیں ساڑی پلیتیاں اپڑی جائی، کہو جو میرے آقا نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک ہے کہ نہیں گل؟ رہے گا یوں ہی ان کا۔ لو جی ہن لبیک دا میں نعرہ لاندا، تسی یا رسول اللہ ایک باری کہنا ہے، لیکن اینج کہنا ہے کہ اے مسجد مبارک بھی ایک باری ہلے، بے حضور دے غلام آ رہے ہیں۔ لبیک